الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے رب کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ کے سامنے جہاد اور مسجد اقصیٰ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا ہے رب کائنات مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، اس روئے زمین پر سب سے پہلے جو گھر تعمیر کیا گیا، جو گھر بنایا گیا، وہ گھر بیت اللہ ہے، جس کے حوالے سے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ سب سے پہلے روئے زمین پر جو گھر بنایا گیا وہ گھر بیت اللہ شریف ہے۔ اور سب سے پہلے روئے زمین پر مسجد کون سی تعمیر کی گئی، اس حوالے سے بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای مسجد وضع فی الارض اول، یا رسول اللہ روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد کو تعمیر کیا گیا، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد کو بنایا گیا؟ جب حضور علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں المسجد الحرام، سب سے پہلے روئے زمین پر جو مسجد تعمیر کی گئی وہ مسجد حرام شریف ہے۔ سب سے پہلے روئے زمین پر جو گھر بنایا گیا وہ گھر بیت اللہ ہے، سب سے پہلے جو مسجد بنائی گئی وہ مسجد حرام شریف ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ایو، یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ سب سے پہلے روئے زمین پر مسجد تو مسجد حرام بنائی گئی، یا رسول اللہ مسجد حرام کے بعد روئے زمین پر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ، مسجد حرام کے بعد روئے زمین پر جو مسجد بنائی گئی اس مسجد کا نام ہے المسجد الاقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ یہ وہ مسجد ہے جو روئے زمین پر مسجد حرام کے بعد بنائی گئی ہے۔ اب یہاں اولاً تو صحابہ کا سوال بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کو پتہ ہے سب سے پہلے کسے بنایا گیا، صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور کو پتہ ہے اس کے بعد کس چیز کو تعمیر کیا گیا۔ جب پوچھا گیا رسول اللہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تو حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے مسجد حرام بنائی گئی۔ پھر پوچھا گیا مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی تو حضور فرماتے ہیں پھر مسجد اقصیٰ بنائی گئی۔ اب صحابہ کا سوال سنیے گا، اور یہ سوال بتاتا ہے کہ صحابہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ نے حضور کو علم عطا فرما دیا ہے، اسی لیے صحابہ یہ سوال کرتے تھے۔ اب حضور نے جب بتایا کہ مسجد حرام کے بعد مسجد اقصیٰ بنائی گئی تو صحابہ کرام سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کم کان بینہما، یا رسول اللہ ان دونوں کی تعمیر میں کتنے سالوں کا فرق ہے؟
مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے اندر کتنے سالوں کا فرق ہے؟ مسجد اقصیٰ کو کتنے سال بعد بنایا گیا؟ جب یہ سوال کیا گیا رسول اللہ کے ان دونوں مسجدوں کی تعمیر کے اندر کتنے سالوں کا فرق ہے، تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 40 سنتاً، اے صحابہ ان دونوں مسجدوں کی تعمیر میں 40 سال کا فرق ہے۔ سب سے پہلے مسجد حرام کو بنایا گیا اور پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ کو اس کے 40 سال کے بعد بنایا گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ تو ارشاد فرما دیا کہ سب سے پہلے مسجد حرام کو بنایا گیا، پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا، اور ان دونوں کی تعمیر میں 40 سال کا فرق ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ کو کس نے تعمیر کیا؟ بیت اللہ کو تعمیر کروانے میں اہم کردار کس کا تھا؟ اور مسجد اقصیٰ کو تعمیر کروانے میں اہم کردار کس کا تھا؟ ابتداءً تو یہ تعمیر شروع سے ہو چکی، حضرت آدم کے دور میں ہی مسجد حرام بھی بن گئی، مسجد اقصیٰ بھی حضرت آدم کے دور میں بنی، لیکن پھر بدلتے ہوئے زمانے کے اعتبار سے یہ تعمیریں جو ہیں یہ بوسیدہ ہوتی گئیں، اور بالآخر بعد کے انبیاء نے آ کر ان کو صحیح طریقے سے تعمیر کیا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں مسجدوں کی تعمیر میں اہم کردار کون سے انبیاء نے ادا کیا۔ تو جہاں تک مسجد حرام کی بات ہے تو مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف کی تعمیر کے اندر سب سے اہم کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ یہ دو اللہ کے وہ مقرب بندے ہیں، مقرب انبیاء ہیں کہ جنہوں نے مسجد حرام کو تعمیر کیا، جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے یہ وعدہ لیا۔ کس چیز کا وعدہ لیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان دونوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ ہمارے گھر کو پاک کر دیں گے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ہم نے ان دونوں سے یہ وعدہ لیا کہ یہ دونوں ہمارے گھر کو تعمیر کریں تاکہ طواف کرنے والوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو اس گھر کی اہم تعمیر جو ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کی، اور جب یہ دونوں انبیاء اس گھر کو تعمیر کر رہے تھے تو پھر یہ تعمیر کرتے ہوئے رب سے دعائیں بھی مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کا بھی ذکر کیا کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اس گھر کو تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے کیا دعائیں مانگی، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ جب بندہ مسجد کا کوئی کام کرے اور مسجد کا کام کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرے تو اللہ ضرور بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ اگر بندہ چاہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے، اسے چاہیے مسجد کا کوئی کام کر دے، مسجد کی تعمیر کر دے، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے، یقیناً اللہ بندے کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل یہ تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے کیا دعا مانگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا، بیت اللہ کی بنیادوں کی تعمیر کی، تو تعمیر کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے مالک و مولا ہماری اس خدمت کو قبول کر لے کہ تو قبول کرنے والا ہے، ہماری اس دعا کو قبول کر لے۔ اور پھر دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے مالک و مولا ہم بیت اللہ کی تعمیر کے بعد تجھ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، ہمیں اپنی فرما برداری کرنے والا بنا۔ اور بالخصوص جو دعا مانگی اس دعا کا آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، اگر سمجھ آئے تو اس پر آپ نے سبحان اللہ بھی ضرور کہنا ہے۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بیت اللہ کو بنا چکے، رب کے گھر کی تعمیر کر چکے، تو دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اے مالک و مولا ہم نے یہ گھر بنا دیا ہے، اس گھر کو بسانے کے لیے محمد عربی کو بھیج دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے مالک اب اس گھر کے اندر اپنے رسول کو بھیج دے، تعمیر ہم نے کر دی ہے، اب اس گھر کو بسانے کے لیے محمد عربی کو جلوہ گر فرما دے۔ تو یہ گھر بنانے کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دعائیں مانگی، اور دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب بندہ مسجد تعمیر کرے، دعا مانگے تو اللہ بندے کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ حاضرین محترم، تو مسجد
حرام کو تعمیر کرنے کے اندر سب سے اہم کردار حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے، اور مسجد اقصیٰ کو بنوانے کے اندر اہم کردار کس نے ادا کیا؟ ابتداً عرض کر چکا کہ حضرت آدم کے دور میں یہ مسجدیں بن چکی تھیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب دور آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو جنات کے ذریعے تعمیر کروایا۔ مسجد اقصیٰ کو تعمیر حضرت سلیمان نے کروایا اور جنات کے ذریعے، اور ابھی تعمیر جاری تھی، اور تعمیر کا معاملہ یہ تھا کہ جنات دن کے اندر مسجد کی تعمیر کیا کرتے اور رات کو کام ختم کر دیا جاتا، صرف دن میں کام ہوتا، رات میں کام نہیں ہوتا۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا اور جب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب میرا آخری وقت ہے، اگر میرے وصال کی خبر جنات کو لگ گئی تو جنات مسجد کا کام مکمل نہیں کریں گے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ سلطنت عطا فرمائی تھی اور وہ دبدبہ عطا فرمایا تھا کہ انسان تو انسان رہے، جنات بھی آپ سے ڈرتے تھے، آپ کی باتیں مانتے تھے۔ تو آپ کو اندازہ تھا کہ اگر میرے وصال کی خبر ہو گئی تو جنات کام چھوڑ دیں گے اور یہ مسجد کا کام ادھورا رہ جائے گا۔ تو جب آپ کی موت کا وقت آیا، جس دن آپ کی روح کو قبض کیا جانا تھا، اس دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے غسل فرمایا اور عمدہ کپڑے زیب تن فرمائے اور اپنا عصا مبارک اٹھایا اور آ کر مسجد اقصیٰ کے اندر جلوہ گر ہو گئے اور تمام کاموں کو دیکھتے رہے، جنات تعمیر میں مصروف رہے۔ آپ نے اپنا عصا وہیں زمین پر ٹکایا اور اللہ تعالیٰ نے جناب اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ جیسے جلوہ گر تھے، عصا کے آسرے پر وہیں پر موجود رہے، اور کئی سال گزر گئے، آپ اسی طریقے پر وہاں موجود رہے۔ جنات پہلے دن کو کام کرتے تھے، لیکن جب آپ کو وہاں موجود دیکھا تو اب دن میں بھی کام کرتے تھے، رات میں بھی کام کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھا کرتے کہ حضرت سلیمان ابھی تک موجود ہیں۔ لیکن جب وقت گزرتا گیا، بالآخر مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق وہ جو عصا مبارک تھا وہ لکڑی کا بوسیدہ ہوتا گیا، آہستہ آہستہ وہ لکڑی گلتی گئی اور بالآخر وہ لکڑی ٹوٹتی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ تب جا کر جنات کو خبر ہوتی ہے کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ تو یہ وہ گھر ہے جس کی تعمیر اللہ کے نبی نے کروائی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائی ہے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جناب حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اس مسجد کے متولی ہوئے۔ یہ کس قدر خوش نصیب مسجد ہے، کس قدر برکتوں والی مسجد ہے کہ اس مسجد کو تعمیر کروانے والے بھی اللہ کے نبی ہیں، اور اس مسجد کے متولی اور اس مسجد کو آباد کرنے والے بھی اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس مسجد کی خدمت کیا کرتے تھے، مسجد کے معاملات میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ ہے، آپ اس مسجد کی خدمت میں مصروف ہیں، اور دوسری طرف جناب حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے نام پر اللہ نے قرآن کی پوری سورت سورہ آل عمران نازل فرمائی ہے، یہ حضرت زکریا کے زمانے کے تھے۔ جناب حضرت عمران، ان کو اللہ نے اولاد جیسی دولت عطا نہ فرمائی، اولاد سے محروم ہیں۔ ایک دن جناب حضرت عمران کی بیوی، یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت زکریا مسجد کے متولی ہیں، مسجد کی خدمت میں مصروف ہیں، حضرت عمران کی اولاد نہیں ہے۔ ایک دن حضرت عمران کی بیوی اپنے گھر کے صحن میں موجود ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ سامنے درخت ہے اور درخت پر ایک چھوٹی چڑیا موجود ہے، ایک بڑی چڑیا آتی ہے اور وہ اپنی زبان کے اندر کچھ چوگ لے کر آتی ہے اور آ کر اپنے بچے کے منہ میں رکھ دیتی ہے، پھر وہ اڑ جاتی ہے، پھر کہیں سے کچھ دانے لے کر آتی ہے، پھر اس کے منہ میں رکھتی ہے۔ جب بار بار یہ منظر دیکھا کہ ماں کیسے اپنے بچے سے شفقت کر رہی ہے، کیسے اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، کہ جاتی ہے دانے ڈھونڈتی ہے اور آ کر اپنے بچے کو کھلاتی ہے، جب یہ منظر دیکھا تو جناب حضرت عمران کی جو زوجہ ہیں ان کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات نکلے، اے مالک و مولا، اگر پرندوں کو بھی اولاد جیسی نعمت عطا کر سکتا ہے تو مجھے اولاد عطا کیوں نہیں فرماتا؟ اے مالک، اگر تو نے پرندوں کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہے تو مجھے اولاد عطا کیوں نہیں فرماتا؟ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، جس کا سورہ آل عمران کے اندر ذکر موجود ہے۔ جب حضرت عمران کی بیوی حاملہ ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دوران حمل آپ رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، مالک و مولا انی نظرت
لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي، اے مالک مولا میں دعا کرتی ہوں، میں اولاد والی نہیں تھی، تو مجھے صاحب اولاد فرما رہا ہے، اب میری گود کے اندر ان قریب ایک بچہ آنے والا ہے، اے مالک یہ سب تیرا احسان ہے، لہٰذا میں بچے کو اپنے لیے وقف نہیں رکھوں گی، بچے سے اپنی خدمت نہیں کرواؤں گی، اگر بچہ پیدا ہو گیا تو وہ تیری راہ میں وقف کر دوں گی۔ اے مالک مولا وہ بچہ جو اتنے عرصے کے بعد اتنی دعاؤں کے بعد مل رہا ہے وہ بھی اپنے پاس نہیں رکھوں گی، تیری راہ میں وقف کر دوں گی، مسجد اقصیٰ کی خدمت میں لگا دوں گی، وہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کرتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت عمران کی بیوی نے بچے کو جنم دیا تو وہ بیٹا نہیں تھا بلکہ بیٹی پیدا ہوئی، جب بیٹی پیدا ہوئی تو جناب حضرت عمران کی بیوی رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مالک مولا میں نے تو بیٹی کو جنم دیا ہے، میری خواہش یہ تھی کہ بیٹا پیدا ہوتا تو تیری عبادت کرتا رہتا، مسجد اقصیٰ کی خدمت کرتا رہتا، اب تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ لیکن حضرت عمران کی بیوی کا جذبہ دیکھیں، وہ عرض کرتے ہیں مالک مولا اگرچہ بیٹی پیدا ہوئی ہے لیکن میں اسے بھی تیری راہ میں وقف کرتی ہوں، یہ بھی مسجد اقصیٰ میں رہے گی، مسجد اقصیٰ میں عبادت کرتی رہے گی۔ اب ذرا آپ سنیے گا، جملہ اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہیے گا۔ حضرت عمران کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی جسے انہوں نے مسجد اقصیٰ کے لیے وقف فرما دیا، وہ بیٹی کون تھی؟ وہ بیٹی جناب حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام تھی۔ جناب مریم کو آپ کی والدہ نے مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ اب حضرت مریم مسجد اقصیٰ میں رہا کرتی تھیں اور حضرت زکریا علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، حضرت مریم کی کفالت بھی کیا کرتے تھے۔ اب حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا کر رہے ہیں اور حضرت زکریا آپ محراب میں تشریف لایا کرتے، حضرت مریم کے حال حوال دیکھا کرتے، کھانے پینے کا معاملہ ہوتا تو وہ بھی حل فرما دیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ذکر فرمایا۔ جب حضرت زکریا مسجد میں آئے اور حضرت مریم کے پاس جاتے ہیں کہ دیکھو مریم کس حال میں ہے، تو جب حضرت مریم کے پاس پہنچے تو وہاں پر بے موسم پھلوں کو پایا کہ وہاں بے موسم پھل موجود ہیں جن کی موسم نہیں ہے، ایسے پھلوں کو پایا۔ تو حضرت زکریا نے پوچھا انا لکی ھذا، اے مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آئے؟ ان پھلوں کی تو موسم نہیں ہے، تیرے پاس یہ پھل کیسے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ پھل عطا فرمائے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے موسم پھل عطا فرما دیتا ہے، رزق عطا فرما دیتا ہے، یہ اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ جب حضرت زکریا نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو مسجد کے محراب کے اندر بے موسم پھل عطا فرما دیے ہیں، وہ پھل جن کا موسم نہیں آیا لیکن رب نے عطا فرما دیے، اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے جب حضرت زکریا نے یہ منظر دیکھا تو فوراً رب کی بارگاہ میں دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہیں پر مسجد اقصیٰ کے اندر دعا مانگی، اے مالک و مولا اگر مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو کیا مجھے بڑھاپے میں اولاد نہیں عطا فرما سکتا؟ اے مالک اگر تو نے مریم کو بے موسم پھل عطا کر دیے ہیں تو مجھے بڑھاپے میں اولاد عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور حضرت جناب جبریل امین کو بھیجا، جبریل رب کا پیغام لے کر آئے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ان قریب اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا، اس بیٹے کا نام آپ نے یحییٰ رکھنا ہے۔ تو مسجد اقصیٰ یہ وہ مسجد ہے کہ اس مسجد کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائی ہے، اس مسجد کی خدمت حضرت زکریا کرتے رہے ہیں، اس مسجد میں عبادت حضرت مریم نے کی ہے، اور اس مسجد کے اندر جناب جبریل امین جس نبی کی خوشخبری لے کر آئے ہیں وہ نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ مسجد اقصیٰ یہ کس قدر مقدس مسجد ہے، اس مسجد کو کیسی نسبتیں حاصل ہیں، اور ایک جملہ یہاں اور عرض کرنا چاہوں گا، مسجد اقصیٰ کی کیسی نرالی شان ہے کہ آج ہم یہاں پر مسجد میں موجود ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ہم یہاں مسجد میں موجود ہیں، مجھے آپ بتائیں یہ مسجد برکت والی ہے کہ نہیں ہے؟
یقیناً یہ مسجد برکت والی ہے، اس علاقے میں جتنی مسجدیں ہیں وہ ساری برکت والی ہیں، اس روئے زمین پر جتنی مسجدیں ہیں ہر مسجد برکت والی ہے، اللہ نے ہر مسجد میں برکت رکھی ہے، لیکن برکت مسجد کے اندر ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی گلی میں کھڑا ہو مسجد کی برکت حاصل نہیں ہو سکتی، کوئی باہر دکانوں پر موجود ہو مسجد کی برکت حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ برکت مسجد کے اندر ہے، مسجد کے باہر نہیں ہے۔ لیکن مسجد اقصی وہ مسجد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی یہ روئے زمین کی ایسی بے مثال مسجد ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کے اندر بھی برکت رکھی ہے، اس کے ارد گرد بھی ہم نے برکتوں کو رکھا ہے۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے، اللہ نے اس مسجد کے اندر بھی برکت رکھی ہے، اس کے اطراف میں بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ مسجد اقصی کیسی مسجد ہے کہ جس کے اللہ نے ارد گرد بھی برکتوں کو رکھا ہے، اور مسجد اقصی کے اطراف کے اندر برکتیں کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے اسے برکت والا قرار دیا ہے۔ تو تمام محدثین کرام نے اور تمام مفسرین کرام اور تمام تاریخ اور سیر کے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد جو برکتیں ہیں وہ کوئی اور برکت نہیں ہے، وہ انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ یہ وہ مقدس زمین ہے، یہ وہ ارض مقدس ہے کہ جس کے اطراف کے اندر انبیاء کے مزارات ہیں، لہٰذا اللہ نے فرمایا ہم نے اس مسجد کو بھی برکت والا کر دیا ہے، اس کے اطراف کو بھی ہم نے برکت والا کر دیا ہے۔ یہ وہ مقدس سرزمین ہے کہ جہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اور حاضرین محترم، اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ اگر ہم مسجد اقصی میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو اسرائیل سے آزادی عطا فرمائے تاکہ ہم سب کو وہاں نماز پڑھنے کی اللہ سعادت عطا کر دے، کیونکہ جب تک وہ اسرائیل کے قبضے میں رہے گی یقیناً مسلمانوں کا جانا آسان نہیں رہے گا، لیکن جب آزادی مل گئی ہم یقیناً وہاں نماز پڑھیں گے تو اللہ ہمیں مسجد اقصی کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب اس مسجد کی برکت کیا ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں چاہوں گا اس حدیث کا ایک ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور آپ نے ایک ایک جملے پر بولنا بھی ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے اپنے گھر میں نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اسے ایک نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر بندہ اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اسے ایک نماز کا ثواب ملے گا، جو نماز پڑھی ہے بس وہی ثواب ہے، اسے اضافی ثواب نہیں ملے گا کہ اس نے گھر میں نماز پڑھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے اپنے گھر میں نماز پڑھی اللہ اسے ایک نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں جس نے اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھی لیکن وہ مسجد جامعہ مسجد نہیں ہے، وہاں پر جمعہ نہیں ہوتا، وہاں پر پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی، کبھی کبھی جماعت ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اگر پانچوں نمازیں جماعت سے ہو بھی جائیں تو وہاں پر جمعہ نہیں ہوتا، وہ جامعہ مسجد نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا ہماری یہ مسجد جامعہ مسجد ہے، یہاں پانچوں نمازیں بھی با جماعت ہوتی ہیں، یہاں جمعہ بھی ہوتا ہے، اس مسجد کی بات نہیں ہو رہی۔ حضور فرماتے ہیں جس نے گھر میں نماز پڑھی اسے ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور جس نے اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھی جو جامعہ مسجد نہیں ہے، اگر وہ ایسی مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے جو جامعہ مسجد نہیں ہے تب بھی اللہ ایک نماز پڑھنے پر 25 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نماز ایک پڑھ رہا ہے لیکن ثواب 25 نمازوں کا مل رہا ہے۔ اب آج ہم تو جامعہ مسجد میں موجود ہیں، یہاں پر آنے کا ثواب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے جامعہ مسجد کے اندر ایک نماز پڑھی اللہ اسے 500 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جامعہ مسجد میں ایک نماز پڑھنے پر اللہ 500 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اب سنیے گا، گھر میں نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب ہے، اگر ایسی مسجد میں نماز پڑھیں جو جامعہ مسجد نہیں ہے تو 25 نمازوں کا ثواب ہے، جامعہ مسجد میں نماز پڑھیں تو 500 نمازوں کا ثواب ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھی ایک نماز پڑھنے پر اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسجد اقصی میں ایک نماز اگر بندہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کیسی مقدس مسجد ہے، وہ کیسی برکتوں والی مسجد ہے کہ جہاں اگر بندہ ایک نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب حضرت سلیمان نے اس مسجد کو تعمیر کیا، آپ جب تعمیر کروا رہے تھے اس وقت آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی اور حضور علیہ السلام نے آپ کی دعا کا ذکر کیا، اور حضور دعا کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے اللہ نے حضرت سلیمان کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔
حضرت سلیمان کی دعا کی قبولیت کے بارے میں بھی حضور نے ذکر فرما دیا کہ مجھے امید ہے وہ دعا قبول ہو چکی ہے، وہ کیا دعا مانگی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں گے کہ مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھنا یہ کس قدر سعادت کی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور جب حضرت سلیمان اس مسجد کو تعمیر کر رہے تھے تو رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے مالک و مولا، یہ مسجد میں تعمیر کر رہا ہوں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جو بندہ بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں بندہ نماز پڑھے تو اللہ بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس قدر یہ برکتوں والی مسجد ہے مسجد اقصیٰ۔ اس لیے میں کہتا ہوں دعا کریں اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو آزادی عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی برکتوں والی مسجد ہے کہ جہاں پر آج جو ہے اسرائیل کا قبضہ ہے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور آج اگر ہم پر کفار کی جانب سے، یہود و نصارہ کی جانب سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ ہماری اپنی کمزوری ہے۔ اس کا ذکر حضور علیہ السلام نے احادیث میں کیا۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام صحابہ سے فرماتے ہیں، صحابہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب کفار تم پر ایک دوسرے کو ایسے بلا رہے ہوں گے۔ ابھی غور سے سنیے گا، حضور فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا تم پر کہ کفار تم پر ایک دوسرے کو ایسے بلا رہے ہوں گے جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو پیالے پر بلاتے ہیں، جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں بھائی آ جاؤ کھانا تیار ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کفار ایک دوسرے کو تم پر ایسے جمع کریں گے۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم تھوڑے ہوں گے، ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تم کثیر ہوگے۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنی کثرت کے باوجود ہم پر یہ ظلم کیسے ہوگا؟ تو حضور فرماتے ہیں تم کثیر ضرور ہوگے، تعداد زیادہ ضرور ہوگی، لیکن تمہاری مثال ایسے ہے جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، جیسے جھاگ کی کوئی وقت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تمہاری کوئی وقت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے تمہارا دبدبہ ختم کر دے گا، تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ ہمارا دبدبہ، ہماری ہیبت یہ ختم کیسے ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا تم میں وہن کا مرض پیدا ہو جائے گا، تم میں وہن پیدا ہو جائے گا جس کی وجہ سے تمہارا دبدبہ، تمہاری شان و شوکت سب ختم ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ یہ کون سا مرض ہے جس کی وجہ سے ہم کمزور پڑ جائیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہن کا مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں اور موت سے نفرت کرنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ جب تم دنیا کی محبت میں لگ جاؤ اور موت سے نفرت کرنے لگ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارا دبدبہ دشمنوں سے ختم کر دے گا اور وہ سب تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر جو ہے دنیا کی محبت پیدا ہو چکی ہے، آج ہمارے اندر جہاد کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ حالانکہ جہاد کے جذبے کے حوالے سے جب حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اسلام کے اندر سب سے افضل عمل کون سا؟ تو سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے، نماز قضا نہ کی جائے، مقررہ وقت پر نماز کو ادا کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں سوال کیا گیا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کی فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اب عرض کیا گیا رسول اللہ نماز بھی پڑھ لی گئی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کر لیا گیا، اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ افضل عمل میں سے ہے، لیکن آج ہمارے اندر اس عمل کے لحاظ سے بڑی کمزوری پائی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے جب بندہ جہاد چھوڑتا ہے تو پھر موت سے محبت ختم ہو جاتی ہے، پھر بندہ موت سے ڈرتا ہے، اور جب بندہ موت سے ڈرنے لگ جائے حضور نے فرما دیا پھر تمہاری تباہی شروع ہو جائے گی۔ حالانکہ جہاد کی تیاری کا مومن کو حکم دیا گیا، ہر وقت اسے تیار رہنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں جس بندے نے گھوڑے کو تیار کیا، جس نے گھوڑا تیار رکھا جہاد کی خاطر، اسے کھلاتا رہا پلاتا رہا، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اس کی خدمت ضائع نہیں جائے گی، اس نے جو اسے کھانا کھلایا ہوگا، اس کی خدمت کی ہوگی، قیامت کے دن وہ کھانا بھی میزان عمل میں تولا جائے گا۔ اگر وہ جہاد کی خاطر فقط گھوڑے کو پال رہا ہے تو اللہ اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا، لیکن آج ہم دیکھیں تو ہم جہاد کے حوالے سے کمزور پڑ چکے ہیں، اور اس میں ہماری کمزوری نہیں، ہمارے جو بڑے ہیں
اصل تو حق ان کا تھا، انہوں نے امت کو جگانا تھا، انہوں نے عوام کو اس معاملے میں آگے لانا تھا۔ جب وہ کمزور پڑ گئے تو ہم نے تو کمزور پڑ جانا ہے، کیونکہ اصل حق ان کا تھا کہ وہ کوئی عملی اقدام کرتے۔ ہم تو رعایا ہیں، ہم تو عوام ہیں، ہمارا کام ہے فقط مذمت کرنا۔ ہم یہاں بیٹھ کر مذمت کر سکتے ہیں، ہم اتنا کہہ سکتے ہیں جو آج ظالم ہیں اللہ تعالیٰ انہیں برباد کرے، اللہ تعالیٰ مظلوموں کی حمایت فرمائے، ہم اس کی مذمت تو کر سکتے ہیں لیکن ہم عملی اقدام نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے عملی اقدام کرنا تھا آج وہ کمزور پڑ چکے ہیں۔ آج ہم یہاں پر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حضور دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ یقیناً حضور دعا مانگا کرتے تھے مالک عذاب قبر سے محفوظ فرما، حضور دعا مانگا کرتے تھے اے مالک مولا جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ لیکن ہم نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا، اسی روایت کے اندر جہاں حضور نے عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے، جہاں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگی ہے، وہیں حضور دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے مالک مولا مجھے بزدلی سے بھی پناہ عطا فرما، اے مالک مولا مجھے بزدلی سے پناہ عطا فرما۔ آج اگر ہمارے اندر یہ ساری کمزوریاں پائی جا رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بزدل ہو چکے ہیں۔ اگر آج امت مسلمہ کے اندر بزدلی نہ ہوتی، بہادری ہوتی، تو یقیناً آج ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے، اور کچھ نہیں تو کم از کم جو اس وقت مرور زمانہ کے لحاظ سے کسی کی سپورٹ بنتی ہے، اس وقت سپورٹ کا ذریعہ کیا ہے؟ ان کی اشیاء کا بائیکاٹ کر دیا جائے، ان تک جو ہے امداد پہنچائی جائے، کم از کم اتنا تو ہم ضرور کرتے، لیکن ہم اتنا بھی نہیں کر پا رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کمزور پڑ چکے ہیں۔ ایک بات اور عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ۔ اس آیت کے اندر جو کلام کا انداز ہے اس پر غور کیجئے گا۔ آج یقیناً ہم سمجھتے ہیں جی ہم آ چکے ہیں، جمعہ پڑھ لیا تو جنت تو پکی ہو چکی ہے، ہم آ گئے نمازیں پڑھ لی جنت پکی ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے ترجمہ اس انداز میں کر رہا ہوں جس انداز میں یہ کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ فرماتا ہے تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، ایسے ہی چلے جاؤ گے، تم یہ سمجھتے ہو؟ فرمایا نہیں، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ جہاد کرنے والا کون ہے اور پیچھے بیٹھنے والا کون ہے۔ جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا ایسے ہی تم نے جنت میں نہیں چلے جانا۔ لہذا حق بنتا ہے جو بھی صاحب اقتدار ہیں وہ آواز اٹھائیں اور عملی اقدام کریں۔ ہم یہاں پر مذمت کر رہے ہیں، اور ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، آپ سارے سمجھدار حضرات موجود ہیں، مذمت کرنا یہ عوام کا حق ہے، یہ اقتدار میں بیٹھے لوگوں کا حق نہیں ہے۔ اگر ہمارے حکمران بھی مذمت کریں گے اور ہم بھی مذمت کریں گے تو فرق کیا رہ جائے گا؟ مذمت یہ عوام کا کام ہے اور پھر عملی اقدام کرنا یہ حکمرانوں کا کام ہے۔ لہذا ہم اپنے حکمرانوں سے کہیں گے کہ مذمت والا کام آپ ہمارے سپرد کر دیں، ہم یہاں پر ہر نماز کے بعد مذمت کرتے رہیں گے، آپ وہ کریں جو آپ کا کام ہے، آپ مذمت سے کام نہ چلائیں۔ میں یہاں ایک بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ایک چودھری صاحب مسجد کی جانب چلے گئے اور جا کر جھاڑو اٹھایا اور صفائی کرنا شروع کر دی مسجد کی۔ کتنا اچھا کام ہے مسجد کی صفائی کرنا، یقیناً اس سے افضل کام کوئی نہیں ہے کہ بندہ مسجد کی خدمت کرنے لگ جائے۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ روایت عرض کر چکا کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو وہاں حبشیہ خاتون کو موجود نہ پایا جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، تو حضور نے صحابہ سے پوچھا ہے صحابہ یہاں حبشیہ خاتون ہوتی تھی صفائی کرنے والی، وہ کہاں گئی؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کا تو وصال ہو چکا۔ حضور نے فرمایا پھر جنازے کا کیا ہوا؟ مجھے نہیں بلایا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے معاملے کو بڑا نہ جانا کہ ایک صفائی کرنے والی خاتون تھی، بس ہم نے جنازہ پڑھا دیا، تدفین کر دی۔ اگر یہ معاملہ کوئی بڑا نہ ہوتا تو حضور خاموش رہتے، لیکن حضور نے مسجد کی صفائی کرنے والوں کے مقام کو ظاہر فرمایا۔ حضور نے فرمایا صحابہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ حضور اس کی قبر پر تشریف لے گئے، فقط دعا نہیں مانگی، حضور نے دوبارہ نماز جنازہ ادا فرمائی، حضور نے دوبارہ نماز جنازہ پڑھی، دعا مانگی، اور پھر حضور فرماتے ہیں صحابہ جب تم میں سے کسی کا وصال ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مجھے بلایا کرو، کیونکہ قبریں اپنے مردوں پر تاریک ہوتی ہیں، جب میں نماز جنازہ پڑھ دیتا ہوں اللہ قبر کو نور علی نور فرما دیتا ہے۔ لہذا جب بھی جنازے کا معاملہ ہو مجھے بلا لیا کرو۔ اب میں بات کر رہا تھا مسجد میں صفائی کرنے کی، چودھری صاحب آئے، جھاڑو اٹھایا، مسجد کی صفائی کرنے لگ گئے۔ یقیناً یہ بڑا عظیم کام ہے، صفائی کرنی چاہیے۔ اتنے میں جو علاقے کے غریب تھے وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا حضرت یہ جھاڑو ہمیں دے دے، ہم صفائی کر لیں گے۔ اس نے کہا نہیں یہ ثواب میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تم تو صفائی کرتے رہتے ہو، آج مسجد کی صفائی کا کام مجھے کرنے دو، میں یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو
تو ایک غریب نے ہاتھ پکڑا، کہا حضرت آپ مجھے دے دیں، صفائی میں کر لوں گا۔ اگر آپ جیسے امیر بندے بھی صفائی والا ثواب حاصل کریں گے تو پھر غریب کون سا ثواب حاصل کریں گے؟ ہم تو اور کچھ نہیں کر سکتے، نہ مسجدیں تعمیر کروا سکتے ہیں، نہ ہم مسجدوں پر زیادہ مال خرچ کر سکتے ہیں، ہم صرف صفائی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ صفائی والے کام بھی آپ کریں گے تو پھر غریب کہاں جائیں گے؟ آپ وہ کام کریں جو آپ کے شایان شان ہے۔ آپ کو چاہیے مسجد تعمیر کروائیں، مسجد پر بڑے خرچ کریں، صفائی والا کام آپ ہمارے ذمے لگا دیں، ہم صفائی کرتے رہیں گے بلا تمثیل و بلا تشبیہ۔ میں اپنے حکمرانوں سے کہنا چاہوں گا، اگر تم یہاں پر آ کر بیان دو گے کہ جو اسرائیل کر رہا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اگر تم مذمت کرتے رہو گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ مذمت کرنا ہمارا کام ہے اور ہم یہاں مذمت کرتے رہیں گے۔ تمہارا کام وہ ہے جس کے لیے تمہیں بٹھایا گیا ہے، مذمت نہ کرو، عملی اقدام کرو۔ خدا کی قسم ہے تم آج اسرائیل کی مذمت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے فلسطینی بھائیوں کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ غیب سے بھی تمہاری مدد فرمائے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ فرشتے اتارنے پر قادر ہے، وہاں سے کمی نہیں ہوئی، کمی ہمارے ایمان کے اندر ہو چکی ہے۔ اگر آج بھی ہمارا ایمان مضبوط ہو، اللہ ایسے ہی فرشتوں کو نازل فرمائے گا جیسے بدر کے میدان میں نازل فرمایا تھا۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔